دوسری چیز آقا انعامدار علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةُ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے دینی ذمہ دار، مسلمانوں کے دینی نمائندہ، مسلمانوں کے دینی رہبر کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، چاہے مدارس کے ذمہ دار ہو، چاہے مکاتب کے ذمہ دار ہو، چاہے جمعیت علماء کی ذمہ دار ہو، چاہے تبلیغی ذمہ دار ہو، کسی بھی مکتب فکر کا ذمہ دار ہے، اس ذمہ دار کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے، ذمہ دار کی مخالفت نہیں کرنی ہے۔ آقا انعامدار علیہ السلام کا عمل پیش کیا ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یولی والیا حتی یعممہ۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جب کسی علاقہ کی ذمہ دار بنا کر کے روانہ فرماتے تھے تو بغیر دستار باندھے روانہ نہیں فرماتے تھے۔ یہ دستار فضیلت نہیں ہے، یہ دستار در حقیقت دستار ذمہ داری ہے۔ یہ آپ کے اساتذہ آپ کے سروں پر یہ دستار باندھ کر کے آپ کو جو پیش کیا جا رہا ہے، یہ ذمہ داری کی دستار آپ کے سر پر باندھ کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ اپنے علاقے میں جا کر کے ذمہ داری ادا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک و سلم یا رب صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بھائی اور بزرگوں اور اسٹیج پر تشریف فرما اکابر و مشائخ اور دور سے قریب سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام اور طالبان علم بھی، بھائی میں واعظ و تقریر نہیں جانتا، نہ واعظ کرنا جانتا ہوں، نہ خطابت میرے بس میں ہے۔ جب مجھے کسی جگہ بیٹھا دیا جاتا ہے تو میں حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی حدیثیں پیش کر دیا کرتا ہوں۔ یہ علماء کی مجلس ہے، قرآن فضلہ یہاں تشریف فرما ہے، وہ خاص طور پر میرے مخاطب ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 تلاوت کی ہے۔ میں آیت شریفہ کی ذیل میں کچھ کہنے سے پہلے ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ پہنچ جائے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ نے حدیث میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مسند امام احمد ابن حنبل۔ یہ امام بخاری کے استاد الاساتذہ میں سے ہیں۔ اور ائمہ متبعین میں سے چوتھے نمبر کے امام ہیں۔ مسند امام احمد ابن حنبل میں 28,991 حدیثیں نقل فرمائی گئی ہے، ان میں سے 21,924 نمبر حدیث شریف میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ عظیم الشان صحابی ہے
حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں مقدس صحابہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آقا نامدار سید الکونین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ثلاث لا یضل علیہن قلب مومن، ثلاث لا یضل علیہن قلب مومن، تین باتیں ایسی ہیں، تین کام ایسے ہیں جن کے کرنے میں مومن کا دل کبھی بھی دھوکے اور فریب میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ وہ تین کام کیا ہے؟ نمبر 1، اخلاص العمل للہ تعالی، ہر کام کے اندر خلوص للہیت پیدا کرنا۔ اگر ہمارے کام کے اندر خلوص للہیت پیدا ہو جائے تو خدا کی مدد آئے۔ دوسری چیز آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی، وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے دینی ذمہ دار، مسلمانوں کے دینی نمائندہ، مسلمانوں کے دینی رہبر کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، چاہے مدارس کے ذمہ دار ہو، چاہے مکاتب کے ذمہ دار ہو، چاہے جمعیت علماء کی ذمہ دار ہو، چاہے تبلیغی ذمہ دار ہو، کسی بھی مکتب فکر کا ذمہ دار ہے، اس ذمہ دار کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے، ذمہ دار کی مخالفت نہیں کرنی ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے ذمہ دار کی مخالفت کی تو 10 آدمی آپ کے ساتھ دیں گے اور دینی کام کے اندر نقصان پیدا ہوگا، تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے دینی ذمہ دار کے ساتھ خیر خواہ بن جاؤ، ان کی مدد کرو، ان کی حمایت کرو۔ تیسری چیز آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے سواد اعظم، مسلمانوں کی بڑی جماعت کو لازم کرو، گمراہی سے بچ جاؤ۔ یہ تین باتیں آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی فرمائی ہے کہ ہر مسلمان کو ان باتوں کے بارے میں گرا باندھ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت شریفہ تلاوت کی ہے، میں نے یہ آیت شریفہ اس لیے تلاوت کی ہے کہ جو علماء کی مجلس ہے، اساتذہ کی مجلس ہے، یہ ہمارے دوست مولانا افتخار صاحب مدثر العلی نے ان فضلاء کو جن کے سروں پر دستار رکھی جائے، فرمایا کہ 13 بچہ ادھر بیٹھے ہیں اور 60 بچے ادھر بیٹھے ہیں، یہ بچے نہیں ہیں، بچوں کا باپ ہے، ان میں کوئی بھی بچے نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے علماء ہیں جو اپنے اپنی جگہ پر جا کر کے اعلیٰ کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ تو ان حضرات کے پیش نظر میں نے یہ آیت شریفہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یؤتی الحکمۃ من یشاء، یہ علم و حکمت اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا کرتا ہے، اللہ جسے چاہے اسے عطا کرتا ہے۔ وَمَن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، یہ علم حکمت جس کو عطا فرمایا گیا ہے، خیر کثیر اسے ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کا لفظ استعمال فرمایا ہے، علم کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف جلد 1 میں عنوان قائم فرمایا کتاب العلم۔ یہ جلد 1 کے صفحہ 16 پر کتاب العلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر نقل فرمایا۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کونوا ربانیین، فقہاء، علماء، حکماء، یہ لفظ استعمال کرنا ہے. عالم ربانی بن جاؤ، علماء ربانیین میں اپنا نام درج کر دو. اس میں اللہ تبارک و تعالی، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کے 3 درجہ بیان کرنا ہے: علماء، فقہاء، حکماء. علماء عالم کی جمع ہے. عالم اس کو کہا جاتا ہے جو مسائل جانتے ہیں، مسائل جان کر کے مسئلے بتا دیتے ہیں، یہ عالم ہے. اور فقیہ، فقہاء فقیہ کی جمع ہے. فقیہ اس کو کہا جاتا ہے جو مسائل بھی جانتے ہیں اور مسائل کی دلیل پر بھی واقف ہے، دلائل کے ساتھ مسئلہ بتانے پر قادر ہیں، وہ ہے فقیہ. اور حکیم، حکیم اس عالم کو کہا جاتا ہے جو مسئلہ بھی جانتا ہے اور مسائل کے دلائل بھی جانتے ہیں اور دلائل کی علتوں پر بھی واقف ہے، اسے حکیم کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یؤتی العلم نہیں فرمایا ہے، یؤتی الحکمت فرمایا. جو اعلیٰ درجہ کا علم ہوتا ہے اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا اس آیت شریفہ کے اندر. وہ اعلیٰ درجہ کے علم جس کو حاصل ہو گیا ہے، جو اعلیٰ درجہ کا عالم جو بن گیا ہے، خیر کثیر اسی کو ملی، خیر کثیر اسی کو ملا. میں آپ کے سامنے جن کو خیر کثیر مل گئے ان سے متعلق ان کے سروں پر آج دستار رکھا جائے، اس سے متعلق ایک حدیث شریف میں آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. حضرت امام حاکم نیشاپوری علیہ الرحمہ نے مستدرک حاکم میں 8803 حدیثیں نقل فرمائی. مستدرک حاکم کا حوالہ دے رہا ہوں. میرا دوست اور میرا ساتھی ہے ایک صاحب جو یہاں موجود ہے، اور مجھے انہوں نے توجہ دلائی کہ آپ صحیح کو چھوڑ کر کے، بخاری مسلم کو چھوڑ کر کے دیگر کتابوں کے حوالہ کیوں دیتے ہیں. یہ مستدرک حاکم بخاری مسلم کی استدراک ہے. بخاری اور مسلم میں ان کے شرائط کے مطابق جو حدیثیں لینے سے رہ گئے ہیں وہ حدیثیں حاکم نیشاپوری علیہ الرحمہ نے مستدرک میں نقل فرمایا. بخاری مسلم کے شرائط کے مطابق یہ حدیثیں ہیں. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے جو حدیث کی کتابیں ہیں وہ صرف یہ 6 کتابیں ہیں جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے. حدیث کی کتابیں بے شمار ہے، ان سے بھی علماء اور خواص اور عوام کو واقف ہونا چاہیے. ہمارے بھائی حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ صاحب دامت برکاتہم نے احیاء السنن کا تذکرہ فرمایا. احیاء السنن کے اندر حنفی مسلک کے مسائل کے مستقل حدیثوں کو جمع کیا گیا. حضرت مولانا ظفر احمد صاحب نے جمع فرمایا ہے. یہ کتاب پہلے 21 جلدوں میں تھی جس کا حوالہ حضرت نے دیا، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس کتاب پر کام ہوا اور ہر حدیث کے نیچے حدیث کی تخریج کی گئی ہے اور نئے ایڈیشن کی کتابوں اور پرانے ایڈیشن کی کتابوں کے حوالے کے ساتھ تخریج کی گئی ہے. اب یہ کتاب 27 جلدوں میں ہو کر کے آ گئی ہے اور یہ کتاب مکتبہ اشرفیہ دیوبند سے شائع ہو چکی ہے. الحمدللہ اللہ نے یہ کام کروا دیا. یہ کتاب 27 جلدوں میں ہو کر کے آئی ہے اور ایک کتاب جو مارد وجود میں نہیں تھی پوری بعض حصہ شائع ہوا تھا، فتاوی تارخانیہ.
اللہ نے وہ کتاب مکمل فرما دیا، مکمل کروایا۔ اس کتاب میں مسائل کے نیچے الحمدللہ 10,000 سے زیادہ حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ حنفی مستدل میں لوگ کہتے ہیں کہ حنفیہ کے پاس حدیثیں نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں 10,000 سے زیادہ حدیثیں میں نے اس کتاب میں نقل کی ہیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا یا دیکھنے والے دیکھیں کہ یہ مستدرک حاکم بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق حدیثیں اس کے اندر نقل کی گئی ہیں۔ تو مستدرک حاکم کے 8,623 نمبر حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ فضلاء کے سروں پر حدیث تذکار رکھی جائے، اس سے متعلق میں نے حدیث شریف سنا رہا۔ حضرت امام عطا ابن ابی رباح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد، وہ فرماتے ہیں ہم لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے، اچانک ایک نوجوان آیا، وہ آ کر کے دستار سے متعلق پگڑی سے متعلق سوال کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، میرے پاس اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور عمل موجود۔ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے 10 آدمی، حضرت سید الکونین علیہ السلام کی خدمت میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاذ بن جبل، حذیفہ بن الیمان، ابو سعید خدری اور عبد الرحمن بن عوف وانا، ہم 10 آدمی بیٹھے ہوئے۔ اچانک ایک انصاری نوجوان آیا، اس انصاری نوجوان نے آ کر کے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المومنین خیر، ای المومنین افضل، افضل کا لفظ ہے، مومنین میں سب سے افضل ترین مومن کون ہے؟ تو آقا نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کا اخلاق اچھا ہے وہ سب سے بہتر اور افضل ترین مومن ہے۔ اس نوجوان نے لوٹ کر کے دوسرا سوال کیا، وَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَطْيَسُ، اور مومنین میں سے سب سے زیادہ ہوشیار، سب سے زیادہ دانشمند کون ہے، سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ تو آقا نامدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکثرہم ذکرا للموت واکثرہم استعدادا لہ، مومنین میں سب سے بڑا دانشور، سب سے زیادہ ہوشیار وہ مومن ہیں جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ اس کے بعد حضور نے 5 باتیں ارشاد فرمائی، ان کو میں چھوڑ دیتا ہوں، لمبی باتیں لیکن بہت فائدہ مند باتیں، کیونکہ وقت میرے پاس اتنا نہیں ہوگا جتنی میں یہ سب بات بتا سکوں۔ آخر میں، مجلس کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ روانہ فرمایا، اس سریہ کا امیر بنایا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور تیاری کر کے واپس تشریف لائے، سر کے اوپر کالا رنگ کے کھادی کپڑے کا ایک پگڑی، ایک امامہ باندھ کر کے تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلا کر کے اس کالا رنگ کی پگڑی کو اتارا اپنے دست مبارک سے۔ یہ حدیث شریف اعلیٰ درجہ کی حدیث شریف ہے،
امام زاہبی نے بھی اس حدیث شریف کے بارے میں فرمایا کہ صحیح الاسناد، حدیث صحیح ہو، یہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر سے اس کالا رنگ کی پگڑی کو کھول کر کے رکھا اور اپنے طرف سے ایک سفید رنگ کی پگڑی لیا، امامت بیضاء، سفید رنگ کی پگڑی لے کر کے اپنے دست مبارک سے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر باندھ دیا۔ عبدالرحمن بن سر پر باندھنے، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر یہ پگڑی باندھنے کے بعد، سفید پگڑی باندھنے کے بعد فرمایا یبن لاؤ ہاکذا عمم، ایسا ہی پگڑی باندھا کرو، فَإِنَّهُ أَحْسَنُ وَأَعْرَفُ، اس لیے کہ یہ زیادہ خوبصورت ہے اور زیادہ متعارف ہے۔ سیاحت کتابوں کے اندر کالی پگڑی باندھنے کی روایت موجود ہے، لیکن اس سے زیادہ اعلیٰ درجے کی حدیث مستدرک حاتم کی حدیث شریف میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں کہ آقا نامدار علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ عَارَفُ وَأَحْسَنُ وَأَجْمَلُ، یہ الفاظ حضرت سید القونین علیہ السلام نے استعمال فرمایا کہ اس لیے کہ یہ زیادہ متعارف ہے، زیادہ خوبصورت ہے، اسی لیے ایسا ہی سفید پگڑی باندھا کرو۔ آج ان علماء کرام کے سروں پر دستار رکھی جائیں گی، پگڑی باندھی جائیں گی۔ ایک حدیث شریف میں اور سناتا ہوں ان کے سروں پر پگڑی کیوں باندھی جاتی ہے، اس سلسلے میں ایک حدیث شریف اور سناتا ہوں۔ حضرت امام طبرانی علیہ الرحمہ نے المعجم الکبیر میں 21,608 حدیثیں نقل فرمائی ہے، ان میں سے 7,641 نمبر حدیث شریف ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث شریف مروی ہے، بڑی قیمتی حدیث شریف ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آقا نامدار علیہ السلام کا عمل پیش کیا ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یولی والیا حتی یعممہ، حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جب کسی علاقہ کی ذمہ دار بنا کر کے روانہ فرماتے تھے تو بغیر دستار باندھے روانہ نہیں فرماتے، اس کے سر پر ضرور دستار باندھتے تھے۔ یہ دستار کی چیز تک کی دستار ہے، یہ پگڑی کی چیز کی پگڑی ہے، دستار فضیلت ہے یا دستار ذمہ داری ہے؟ یہ دستار فضیلت نہیں ہے، یہ دستار در حقیقت دستار ذمہ داری ہے۔ یہ آپ کے اساتذہ آپ کے سروں پر یہ دستار باندھ کر کے آپ کو جو پیش کیا جا رہا ہے، یہ ذمہ داری کی دستار آپ کے سر پر باندھ کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ اپنے علاقے میں جا کر کے ذمہ داری ادا کریں، آپ کو اپنے علاقہ کی ذمہ داری ادا کرنا ہے، اپنے علاقہ کا نمائندہ بن کر کے وہاں کی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ علاقہ کے ذمہ دار بنا کر کے سر پر دستار باندھ کر کے روانہ کیا جاتا ہے۔ آج آپ حضرات کو سروں پر دستار باندھ کر کے جہاں سے اپنے علاقہ کی ذمہ دار بنا کر کے روانہ کیا جائے۔ اب میں آخر میں ایک حدیث شریف اور سنا دیتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کر دوں گا۔ حضرت امام طبرانی علیہ الرحمہ نے المعجم الکبیر کی 11,701 نمبر حدیث شریف نقل فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے، علماء کی کیا ذمہ داری؟ اس سلسلے میں یہ حدیث شریف میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آقا نامدار سید القونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا تناصحوا فی العلم فإن خیانة أحدكم فی علمه اشد من خیانته فی ماله وإن اللہ سائلكم یوم القیامة، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ لوگ
علمی مشغلہ میں مصروف ہے. آقا نے فرمایا علمی مشغلہ میں مصروف ضرور ہے، لیکن علم کا خیر خواہ بن جاؤ، علم کا خیر خواہ بن جاؤ. ایک استاد دوسرے استاد کے خیر خواہ بن جائے، اساتذہ طلبہ کے خیر خواہ بن جائے، علمی خیانت نہ ہونے پائے. اور علمی خیر خواہی میں یہ بھی شامل ہے، کوئی مسئلہ کوئی عبارت سمجھ میں نہیں آتی، پیچیدہ عبارت ہے، پہلا قدم تو دوسرے اساتذہ سے جا کر معلوم کر کے مسئلہ حل کر کے. آپ حضرات جانتے ہیں حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پادری علیہ رحمہ کے نامے نامی سے آپ سب حضرات واقع تھے. میں نے 1 سال ان کی خدمت میں گزارا ہے. میرے دورہ کا سال تھا، دارالعلوم دیوبند کے بحرانی حالات کی وجہ سے دورہ موقوف کر کے میں 1 سال انہی کی خدمت میں رہا. اس وقت تک انہوں نے شرح جامی 40 سال تک پڑھا چکے. وہ شرح جامی لے کر کے کھول کر کے آ کر کے مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم سے کہتے تھے منشفق یہ بتاؤ اس عبارت کو ذرا واضح کرو. میری پیاری سی یہ تربیت ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے. ہم علمی اعتبار سے معلومات کرنے میں کسی سے شرم نہیں محسوس کرتے. الحمدللہ اس کا فائدہ ہوا. تناصحوا فی العلم، علوم دینیہ کے بارے میں ایک دوسرے کا خیر خواہ بن جاؤ. جیسا کہ مولانا مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مختلف حضرات نے سوانح بیان فرمایا ہے. ان کا مقصد کیا ہے؟ علمی خیر خواہی، علمی خیر خواہی. تناصحوا فی العلم فإن خیانۃ احدکم، اس لیے کہ تم میں سے کسی کا علم میں خیانت کرنا مالی خیانت سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اسی لیے علم کی سلسلے میں خیر خواہ بن جاؤ. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس سلسلے میں تم سے باس پرس فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے. ایک حدیث شریف بہت قیمتی مجھے سنانے کا ارادہ تھا، میرے پاس ٹائم نہیں، اس لیے میں یہاں بات ختم کر دیتا ہوں. جو کچھ بھی کہا دیا ہے سنا دیا ہے، اس سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.